الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے چوتھے پارے سے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث شریف جس کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہیں، اور جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا ہے اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقوی کا اصل معنی تو ہوتا ہے بچنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے بچو۔ اللہ تعالیٰ سے بچو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ لیکن تم کہ نافرمانی سے اور گناہ سے بچنے کا عمومی طور پر سبب ڈر ہوتا ہے، اس وجہ سے تقوی کا دوسرا ثانوی درجے کے اندر معنی ڈر بھی کیا جاتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ تو یہ دونوں معنی کیے جاتے ہیں۔ تو مراد یہ ہوا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا، اس کے عذاب سے ڈرنے کا، اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے، حق تقوی۔ اور بھی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ارشاد فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، سچائی اختیار کرو، عمل میں سچائی، نیت میں سچائی، جذبے میں سچائی، بات میں سچائی۔ فرمایا کہ یہ سچائی اختیار کرو گے تو یہ تقوی کا ایک دوسرا معنی اور مفہوم ہے۔ سچے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو اس کے نتیجے میں تقوی پیدا ہوگا۔ اس کے برعکس اگر جھوٹے اور منافق لوگوں کی صحبت کے اندر رہو گے تو پھر تقوی پیدا ہونا مشکل ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ معلوم یہ ہوا کہ درست بات کہنے کو بھی تقوی کے حصول میں دخل ہے کہ آدمی بات کہنے میں درست بات کہے، سچی بات کہے، مناسب لب و لہجے اور مناسب انداز کے اندر بات کہے تو یہ تقوی کا اثر ہوگا۔ جن لوگوں کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ اپنی زبان کو محتاط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، وہ زبان سے گالم گلوچ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، الزام تراشی نہیں کرتے، کسی کو طعنہ نہیں دیتے، کسی کی تذلیل نہیں کرتے۔ یہ خوف خدا کا اثر ہوتا ہے جو زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی تقوی کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو وہاں پر ساتھ تقوی کے حصول کا کوئی نہ کوئی طریقہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کے اعتبار سے تقوی اختیار کرنا بہت اونچا درجہ ہے۔ اس بہت اونچے درجے پر چونکہ فوری طور پر پہنچنا مشکل تھا، اسی وجہ سے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو مشکل پیش آئی کہ اس حق تقوی کا حصول کیسے ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مشکل آئی کہ حق تقوی کس بشر کے بس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کے مطابق ڈرے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان تو بہت اونچی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر رہنے کا پختہ یقین یہ کس بشر سے ممکن ہے۔ آخر طرح طرح کے حالات آتے ہیں، انسان کی زندگی کے اندر نشیب و فراز آتے ہیں، مختلف طرح کی کیفیتوں سے انسان گزرتا ہے۔ ہر وقت تقوی اور پرہیزگاری کے عالم میں رہنا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں رہنا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی آسانی کے لیے ایک اور آیت کریمہ کا جملہ نازل ہوا، فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اتنا ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے اتنا بچو جتنا تمہارے بس میں ہے، طاقت میں ہے۔ اب طاقت اور بس یہ تو ہر انسان کا اپنا اپنا لیول ہے، ہر انسان کی علمی سطح مختلف ہے، ہر انسان کی صحبت اور ہر انسان کا ماحول مختلف ہے، ہر انسان کی مجبوریاں مختلف ہیں، وہ کس درجے کے اندر اپنی بھرپور صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کن کن مواقع پر کیسے کیسے بچتا ہے، یہ اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے۔
کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی بھرپور کوشش کرنے کے باوجود بھی کسی نافرمانی کے اندر، کسی درجے کے اندر معذوراً مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے آدمی کی وہ حالت نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ دوسرے آدمی کے پاس علم اس سے زیادہ ہو، دوسرے آدمی کا تقوی اور ایمان کا جذبہ اور لیول اس سے زیادہ ہو، اور وہ اس سے زیادہ کوشش کر سکتا ہو، لیکن وہ اتنی کوشش نہ کرے۔ ایک مثال ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل کا کسی آدمی کا قصہ بیان کیا کہ اس آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ پھر وہ ایک راہب کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے، تو راہب اور درویش نے کہا کہ کوئی توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مایوس ہو گیا، مایوس ہو کر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 کی تعداد پوری کر دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر دل کے اندر خوف خدا اور خیال پیدا ہوا کہ مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ پھر کسی عالم کی خدمت میں گیا اور پوچھا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، توبہ کی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو اور کثیر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم فلاں بستی جہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں اس بستی کی طرف جاؤ اور توبہ کر کے اپنی بقیہ زندگی وہاں پر گزارو۔ وہ چلنا شروع ہو گیا، چلتے چلتے راستے میں تھا کہ اس کے موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب جان کنی کے عالم کے اندر اس سے چلنا مشکل ہو گیا، تو وہ اس بستی کی طرف اس نے گھسٹنا شروع کر دیا۔ چل نہیں سکتا تھا، گھسٹنا شروع کر دیا۔ پھر گھسٹنے سے عاجز آیا تو وہ سینے کے بل اس طرف کو آگے بڑھنا شروع ہوا۔ یہ ہے بھرپور طاقت کا استعمال، کہ ایک آدمی کسی گناہ سے بچنے میں اپنی پوری طاقت استعمال کر رہا ہے۔ وہ اس نیک بستی کی طرف بڑھنے کے لیے اپنی پوری طاقت، اپنا تن من دھن قربان کر کے کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے ادھر پہنچوں۔ تو یہ گویا کہ بھرپور طاقت کا استعمال ہے۔ بسا اوقات انسان کسی نافرمانی سے بچنے کے لیے جتنی طاقت استعمال کر سکتا ہے اتنی نہیں کرتا، تو یہ حق تقویٰ نہیں ہوگا۔ جتنا وہ بچ سکتا ہے اتنا وہ بچنے کی بھرپور کوشش کرے۔ کسی کو فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق تم اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی سمجھا جائے گا کہ تم نے حق تقویٰ ادا کیا۔ لیکن ایک آدمی اپنے تئیں سوچ سکتا ہے کہ میں نے بھرپور کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ ہر آدمی کا اپنا معاملہ ہے، اور آدمی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور وہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کس موقع پر اللہ تعالیٰ کی کس کس نافرمانی سے کتنا بچ سکتا تھا اور کتنا اس نے کوشش کی اور کتنی اس نے طاقت استعمال کی اور کتنی مزید کر سکتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس امر کے اوپر پھر عمل ہوگا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا اور اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے۔ اب کون آدمی اللہ تعالیٰ کی کس نافرمانی سے بچنے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے یہ وہ خود جانے اور اس کا رب جانے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی آدمی کو نہ چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کو حقیر خیال کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ التقویٰ ہاں ہونا، خوف خدا یہاں ہوتا ہے۔ خوف خدا دل میں ہوتا ہے۔ کسی کے دل میں کتنا خوف خدا ہے تمہیں کیا پتا؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھو؟ پتہ نہیں اس کے دل کے اندر کتنا خوف خدا ہے اور وہ کتنا اللہ کی نافرمانی سے کے لیے کتنی تگ و دو کرتا ہے، کتنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ اس لیے تقویٰ کا اصل جو مرکز ہے وہ دل ہے۔ تو یہ حق تقویٰ کے حصول کے لیے بھرپور طاقت استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حق تقویٰ کا حکم ارشاد فرمانے کے بعد ایک اور ہدایت بھی ارشاد فرمائی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق تقویٰ کے حصول کے لیے
مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ کوئی ایک دو دن کا کام نہیں ہے، یہ کوئی چند مہینے کی تربیت اور کورس نہیں ہے، یہ تو عمر بھر کا روگ ہے. یہ تو عمر بھر کرنا ہے، آخری سانس تک کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حق تقوی کا امر فرمایا گیا ہے، اس حق تقوی کے حصول کے لیے تا دم آخر، آخری سانس تک بھرپور کوشش کرتے رہنا یہ ضروری ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. چونکہ اسلام ہی تقوی کا دوسرا نام ہے. اسلام کے دو بڑے حصے ہیں اسلامی تعلیمات کے. ایک حصہ اوامر کا کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا. جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، مسجد میں پڑھنے کا حکم ہے، تو اس حکم کو اسی ترتیب سے ادا کرنا. اسی طریقے سے سچ بولنے کا حکم ہے، اسی طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا حکم ہے، سنت رسول کی اتباع کرنے کا حکم ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تو اوامر کا حصہ ہو گیا. زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، حج کرنے کا حکم ہے. دوسرا حصہ نواہی کا کہلاتا ہے. نواہی کہتے ہیں ان کاموں کو کہ جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. وہ کام کیا ہے؟ جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، بدکاری سے منع فرمایا، اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے منع فرمایا، غیبت کرنے سے منع فرمایا، حسد کرنے سے منع فرمایا، دنیا کی محبت اور حرص کرنے سے منع فرمایا. ان سارے کاموں سے بچنا یہ نواہی کہلاتا ہے. یہ اسلام کے اسلامی تعلیمات کے دو بڑے حصے، اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے بچنا. اور تقوی کا بھی یہی معنی ہے، کیونکہ تقوی کہتے ہیں امتثال الاوامر و اجتناب النواہی، اوامر کو بجا لانا اور گناہ کے کاموں سے بچنا. ان دونوں معنوں کو ملا کر جو لفظ بنتا ہے وہ تقوی ہے. اب تقوی اور اسلام آپ سمجھیں کہ متوازی لفظ ہیں. تقوی کا بھی حاصل ہو اور اسلامی تعلیمات کا بھی حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ، تمہیں ہرگز موت نہ آئے، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ مرتے دم تک اسلام کے ان دونوں حصوں کے اوپر، اوامر اور نواہی کے اوپر بھرپور کوشش کے ساتھ عمل کرتے رہنا ہے. اور یہی تقوی کا مفہوم ہے. پتہ یہ چلا کہ حق تقوی کے حصول کے لیے کوئی ایک آدھ دن یا چند دن کسی ایک آدھ گناہ سے بچنے کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ تقوی اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے پوری عمر بھرپور طریقے سے ہر موقع پر پوری کوشش کر کے بچنے کا نام تقوی ہے. اب ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں جن گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے ان گناہوں سے ہم بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، اور نہ یہ فکر کرتے ہیں کہ ان گناہوں سے ہم بچیں، اپنی روٹین کو تبدیل کریں، اپنی زندگی کے اندر کوئی مثبت تبدیلی لائیں. یہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ جن گناہوں کو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، عادت ہی نہیں ہے، تقاضا ہی نہیں ہے، یا ہم کر نہیں سکتے، ہم انہی کے اندر رہ کر کہتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، ہمارے دل میں خوف خدا ہے. تو یہ تو سوائے خود فریبی کے اور کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں ہے. کہ آدمی اس دھوکے میں مبتلا رہے کہ میں تو فلاں فلاں گناہ سے بچا ہوا ہوں اور کیا تقوی اختیار کروں. تو وہ جو فلاں فلاں گناہ ہے ان فلاں فلاں گناہوں کے کرنے کا تو تقاضا ہی نہیں ہوتا. فلاں فلاں گناہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. تو تقوی جو ہے نا صرف چند ایک گناہوں سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی ہر قسم کی نافرمانی سے ہر موقع پر عمر کے آخری سانس تک بھرپور کوشش کر کے بچنے کا نام ہے. اور یہ عمر بھر کا روگ ہے. یہ کوئی 2-4 سالوں کی بات نہیں ہے، 2-4 مہینوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو عمر بھر کا روگ ہے. عمر بھر اسی فکر کے اندر گزارنی ہے
ہر موقع پر اسی فکر کے ساتھ رہنا ہے کہ مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، مجھ سے کوئی اللہ کا فریضہ چھوٹ نہ جائے، مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اس فکر کے ساتھ پوری عمر گزارنی ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت بھی ہرگز نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اب موت کا آنا تو غیر اختیاری ہے، کسی کو کیا پتا کہ کب موت آئے گی، کہاں موت آئے گی، کس حال میں موت آئے گی۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی مسلمانی کی حالت میں مرے؟ تو اس کا جواب حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون، کہ جس طرح تم زندگی گزارو گے اسی طرح تمہیں موت آئے گی، اور جس طرح تمہیں موت آئے گی اسی طریقے سے تم قیامت کے دن حشر میں اٹھائے جاؤ گے۔ غالباً یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی عمرے کا یا حج کا احرام باندھے ہوئے ہے، تلبیہ پڑھتے ہوئے اسے موت آ گئی ہے تو قبر سے اٹھے ہوئے بھی تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، کیونکہ اس حال میں اسے موت آئی ہے۔ اب یہ کہ اسلام کی حالت میں ہمیں موت آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ساری زندگی اسلام کے مطابق گزاریں، ہمارا ہر عمل اسلامی تعلیم کے مطابق ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہی عمل آخری ہو۔ جو بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ بات آخری بن جائے، اس کے بعد بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ جو عمل کر رہا ہوں ممکن ہے وہ عمل آخری بن جائے، اس کے بعد کسی عمل کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کو کس حالت میں اور کس عمل کی حالت میں موت آ جائے گی۔ اسی وجہ سے حسن خاتمہ کے بارے میں بہت فکر مند رہنا چاہیے۔ حسن خاتمہ جب تک نہیں ہوگا تو ساری عمر کی جو محنت ہے وہ بھی ضائع جا سکتی ہے۔ اگر آدمی کا خاتمہ غلط ہو جائے، آدمی کا خاتمہ خدا نہ خواستہ کفر پر ہو جائے، تو ساری عمر جو 60-70 سال کی جو محنت ہے وہ اس کی رائیگاں جا سکتی ہے۔ حدیث شریف جو آپ کے سامنے پڑھی ہے بخاری شریف کی حدیث، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مفصل حدیث ہے، اس کے آخری جملے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ شروع میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین میں سے چند سے فرمایا کہ اگر تم کسی جہنمی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو، ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے سے علم ہوتا ہے نا، تو آپ کے پاس تو وحی آتی ہے، انکشاف ہوتا ہے کہ کس آدمی کا کس انداز کے اندر کیا لیول ہے۔ انکشاف ہوا، وحی آئی، فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جہنمی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھے۔ لوگوں نے دیکھا، پھر قتال کا موقع آیا تو دیکھا کہ وہ شخص بڑی جیداری کے ساتھ لڑ رہا ہے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، کئیوں کو اس نے قتل کیا، بڑے زخم اٹھائے۔ ایک صحابی کو تجسس ہوا کہ حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے، بھلا دیکھوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو جب زخموں سے بے تاب ہوا تو آخر میں آ کر بے صبری کی انتہا کو پہنچا اور اپنی ہی تلوار نکالی اور اپنے ہی سینے میں گھونپ دی۔ تو اس صحابی نے خیال فرمایا کہ یہی وہ عمل تھا کہ جس کی پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، اور یہ عمل اسلامی تعلیم کے مطابق درست نہ تھا کہ اپنی جان کو اپنے ہاتھوں ختم کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا ہوگا۔ اس کے آخر میں پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنہ، کہ ایک آدمی جہنمیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور ایک آدمی جنتیوں والے اعمال کر رہا ہوتا ہے ہوتا وہ جہنمی ہے۔ یہ فرمایا کہ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، خاتمہ کس حال پر ہوتا ہے، دار و مدار تو اس پر ہے۔ خاتمہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کفریہ عمل پر ہو گیا تو ظاہری اعتبار سے لوگوں کی نظروں میں وہ مسلمان تھا، مسلمانوں والے جنتیوں والے اعمال کرتا تھا، مرنے کے بعد بھی اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اسی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، لیکن عند اللہ
خدا نہ خواستہ وہ اگر کفر کی پر خاتمہ ہوا ہے تو وہ عند اللہ آخرت میں جہنمی ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی لوگوں کی نظروں میں جنتیوں والے اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جہنمی ہوتا ہے، اور ایک آدمی لوگوں کی نظروں میں جہنمیوں والے اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ اپنے نیک اعمال پر گھمنڈ نہیں کرنا کہ میں اتنا نمازی ہوں، اتنا ذکر کرتا ہوں، اتنے روزے رکھتا ہوں، اتنا صدقہ خیرات کرتا ہوں، اپنے اعمال پر گھمنڈ اور عجب نہیں کرنا، خاتمے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور دوسرے کے گناہوں کو دیکھ کر اس کو حقیر خیال نہیں کرنا، پتہ نہیں اس کا خاتمہ کتنے اچھے عمل پر ہو جائے۔ تو یہ دونوں سبق ملتے ہیں کہ اپنے عمل کے نیک اعمال پر گھمنڈ نہیں کرنا اور دوسرے کے گناہوں کی وجہ سے اس کو حقیر خیال نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ کسی اچھے عمل پر ہو جائے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو شروع کے اندر مکی دور کے اندر سخت اسلام کے دشمن تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں کے اندر حصہ لیتے رہے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی اور وہ ایمان ایسے لائے کہ پھر صحابی بنے، پھر اسلام کے جان نثار بنے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار بنے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے اندر ہوا کہ جنتی بنے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجیے، اور بتیرے صحابہ ایسے کہ شروع کے اندر اسلام کے مخالف تھے اور ڈٹ کر مخالفت کی، لیکن پھر اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور پھر وہ صحیح معنوں کے اندر مسلمان بنے۔ تو اس لیے یہ جو خاتمہ ہے، اس خاتمے کی فکر مند رہنا چاہیے۔ جب تک آدمی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ چاہے کتنے ہی اچھے سے اچھے اعمال کر لے، اسے گھمنڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر عجب کرنا شروع کر دے، کیونکہ آخر دم تک شیطان اس کوشش میں رہتا ہے کہ اسے کسی طریقے سے ایمان سے محروم کر دیا جائے۔ ہاں، آخری سانس اور آخری لمحے کے اندر اگر انسان نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ایمان کی حالت میں جان دی ہے اللہ کو، پھر وہ آدمی اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ اس نے جو کمائی کی تھی اس کمائی کو ٹھکانے لگا لیا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے تو ایک شخص نے گستاخانہ طور پر ان سے سوال کیا کہ آپ افضل ہیں یا یہ میرا کتا افضل ہے۔ اس نے تو ایک گستاخی والی بات کی، لیکن بزرگ تھے، وہ خوف خدا رکھتے تھے، خاتمے کے بارے میں انہیں علم تھا۔ انما الاعمال بالخواتیم ہوتا ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میاں اس کا تو جواب اسی وقت مل سکتا ہے کہ جب میرا خاتمہ ہو جائے۔ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو پھر میں اس سے افضل ہوں، کیونکہ یہ تو مر مرا کے ختم ہو جائے گا اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے جنت ملے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ میرا خاتمہ کفر پر ہوا تو پھر یہ افضل ہے، کیونکہ یہ مر مرا کے ختم ہو جائے گا اور مجھے جہنم کے اندر رہنا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو حاصل یہ ہوا کہ جب تک آدمی کو خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے تو انسان کو بھرپور طریقے سے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اپنے لیے حسن خاتمہ کی اللہ تعالیٰ سے بڑی لجاجت کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آدمی کی حالت تبدیل ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ جو انسان کا دل ہے، یہ گھڑی میں کچھ ہوتا ہے اور گھڑی میں کچھ ہوتا ہے، اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ انسان کو اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے اور جب تک سانس میں سانس ہے بھرپور طریقے سے اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔